السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اور آپ بھی اپنے ساتھ ہونے والی کوئی کہانی یا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر سینڈ کیجیے اور آپ چاہیں گے تو آپ کا نام شیئر کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رائٹرز اپنے قلم سے نہ جانے کتنے کرداروں کو جنم دیتے ہیں اور یہ ان کو بہت سکون دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کردار سچے تو نہیں ہوتے مگر سچ کے آس پاس ہوتے ہیں، اور اگر کبھی زندگی میں ان سے اچانک کسی بھی کہانی کا سچا کردار ٹکرا جائے تو تب تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک رائٹرز کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو خوف سے بھرپور، دہشت ناک اور ڈر و خوف سے بھری کہانی لکھنا چاہتا تھا۔ اس رائٹر کی روداد سننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ خوفناک کہانی لکھنا میرے لیے نئی بات تھی، مگر میں نے ہر نئی بات کو ایک تجربے کے طور پر اپنایا تھا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ پراسرار ماحول کی کہانیاں ضرور لکھوں گا۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی معلومات ازحد ضروری ہوتی ہے۔ میں نے ایک اخبار کی فلمی خبر پڑھی تھی کہ انڈیا کی ایک ہیروئن کو ایک پراسرار قوت کا کردار ادا کرنا تھا، جس کے لیے اس نے انڈیا کی بے شمار لائبریریوں میں جن، بھوت اور چڑیل کے کرداروں پر مبنی ناول اور کہانیاں پڑھیں تاکہ اسے چڑیل کا کردار ادا کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ بالکل اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی خوفناک کہانیاں مطالعہ کی۔ ہارر سٹوریز پڑھنے کے بعد میرے پاس اتنی معلومات جمع ہو گئی تھی کہ میں ہارر سٹوری لکھ سکتا۔ لیکن ہارر سٹوری لکھنا بڑے دل گردے کی بات ہے، کیونکہ میں نے مطالعے کے دوران بھی اس بات کا بخوبی اندازہ کیا تھا کہ اس قسم کی کہانیاں پڑھتے وقت انسان پر پراسراریت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی کہانیوں پر لکھ دیا جاتا ہے کمزور دل حضرات اور نابالغ بچے اس کہانی یا ڈائجسٹ کو نہ پڑھیں، کیونکہ ایسے دل والوں کو تنہائی اور اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دبے پاؤں چلا آ رہا ہے۔ ذرا سی آہٹ پر وہ چونک جاتے ہیں۔ بہرحال میں نہ تو بالغ تھا اور نہ کمزور دل کا مالک۔ میں نے پہلی کہانی لکھنا شروع کی۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ ندیم اپنے گھر کی لائبریری میں زیر مطالعہ تھا۔ وہ کوئی بہت ہی خوفناک ناول پڑھ رہا تھا۔ جب وہ پوری طرح مصروف مطالعہ ہو گیا اور کہانی میں مگن ہو گیا تو اس کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ناول کو ہٹا کر آہٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک کے بعد دیگرے دوسری اور تیسری دستک ہوئی تو اسے تجسس ہوا، کیونکہ گھر کے سبھی افراد گھر میں موجود تھے اور پھر اس طرح تو اس کا کوئی دوست بھی دستک نہیں دیتا تھا۔ ندیم پر ایک انجانا سا خوف طاری ہونے لگا۔ شاید وہ نہیں ڈرتا، مگر رات کے 2 بجے کا وقت عزلت میں موجود دروازے پر دستک کا انداز بھی انوکھا تھا۔ شہر کے حالات بھی خراب تھے، چور چوری کرتے اور سینہ زوری بھی گھروں میں سے بلا کر لوگوں کو مارتے اور قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور تیسرا خدشہ اس ڈراؤنے ناول کے کرداروں کا تھا جو ندیم کے زیر مطالعہ تھے۔ وہ کیا کرے ابھی تک سوچ بھی نہ پایا کہ ایک بار پھر دستک ہوئی۔ اسے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ وہ دروازے کی طرف قدم بڑھانا چاہتا تھا، مگر رات کے گھٹا ٹاپ اندھیرے نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ذرا دیر خاموشی چھائی تو ندیم نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کیا
اور وہ ذہنی طور پر دروازے پر موجود شخصیت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ندیم نے پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک لائٹ آف ہو گئی۔ اب تو اسے ماضائی قوت کا گمان ہوا، بلکہ اس کا گمان یقین میں تبدیل ہونے لگا۔ خوف سے اس کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ماچس تلاش کرنے لگا، مگر کافی دیر تک ڈھونڈنے کے ماچس نہ ملی۔ حالانکہ مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اس نے احتیاط کے طور پر ماچس اپنے سامنے رکھی تھی۔ ماچس نہ پا کر اس پر دہشت کا تسلط ہونے لگا۔ ابھی میں کہانی یہاں تک لکھ ہی پایا تھا کہ مین گیٹ پر کسی نے اس زور سے دستک دی کہ اگر میں دروازہ نہ کھولوں گا تو دستک دینے والا شخص دروازہ توڑ دے گا۔ میں نے دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 1:45 بج رہے تھے۔ عشاء کے بعد سے نیند آنے تک کا وقت ہی لکھائی کے لیے مناسب تھا۔ میں حیران تھا کہ گھر میں گھر کے سبھی افراد موجود ہیں، پھر کون تھا جو اس طرح اجرت میں اور نہایت گھبراہٹ میں دستک دے رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا اپنا حلیہ درست کیا اور مین گیٹ کی طرف چل دیا۔ ابھی 2 قدم چلا ہی تھا کہ لائٹ آف ہو گئی۔ اچانک رات میں چاند کے نہ ہونے کی وجہ سے رات کے گھٹا ٹاپ اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے کہانی شروع کرنے سے پہلے ماچس اور موم بتی اپنے سامنے رکھی تھی تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے اور تلاش کرنے کی زحمت نہ ہو۔ میں نے اپنی یادداشت کے مطابق موم بتی اور ماچس ہر جگہ تلاش کی، مگر وہ دونوں چیزیں اپنی جگہ سے غائب تھیں۔ یہ میرا وہم ہو سکتا تھا، مگر یہ وسوسہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے 10 منٹ پہلے ہی گول لکھ کے سگریٹ جلا کر لائٹر کو شرٹ کی اوپری جیب میں رکھا تھا۔ حیرت در حقیقت تھی کہ وہ لائٹر بھی جیب میں موجود نہیں تھا۔ اب تو میرا ماتھا اور بھی ٹھنکا، کیونکہ پراسرار طور پر ماچس، موم بتی اور لائٹر کا اچانک غائب ہو جانا ایک معمہ تھا جس کا حل ضروری تھا۔ ایک بار پھر اس زور سے دستک ہوئی تو میرے قدم اس خوف سے دروازے کی طرف اٹھ گئے کہ کہیں گھر والے نہ جاگ جائیں یا پڑوس والے اعتراض نہ کریں۔ لیکن میں یہ بھی دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ اس قدر زوردار دستک 2 مرتبہ سننے کے باوجود کوئی گھر کا فرد بیدار نہ ہوا۔ میں اندھیرے میں راستہ ٹٹولتے ہوئے راہداری پر سیدھا چل کر دروازے تک آیا۔ مین گیٹ کے قریب آیا ہی تھا کہ لائٹ خود بخود آن ہو گئی۔ میں نے گیٹ کے پیچھے نصب شدہ بجلی کے میٹر، کٹ آؤٹ اور بورڈ کو دیکھا جو کہ آن کا نشان بنا رہے تھے۔ روشنی پا کر کچھ پرسکون سا ہوا تو میں نے یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ کہیں تیسری بار بھی اسی زور سے دستک نہ دی جائے۔ احتیاطاً دروازے میں لگا تالا کھولتے ہوئے میں نے پوچھا، کون ہے؟ مجھے نسوانی آواز میں جواب ملا، پلیز جلدی سے دروازہ کھولیے۔ رات کی خاموشی میں اس کی باریک سی آواز سر بکھیر گئی۔ میں نے فرط شوق میں جلدی سے تالا کھول کر دروازے کا ایک پٹ آدھا کھولا ہی تھا کہ ایک چندہ جبین دوشیزہ سامنے موجود کھڑی نظر آئی۔ اس کے حسن میں اس قدر رعب تھا کہ میں گنگ سا ہو گیا، جنبش بھی نہ کر سکا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں پلک جھپکائے اسے تک رہا تھا۔ میں نے دروازے کے پٹ سے ہاتھ ہٹا کر اسے اندر آنے کا رستہ دیا۔ جی وہ دراصل 2 اوباش لڑکے میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نے اس لیے گھبراہٹ اور عجلت میں آپ کے دروازے پر دستک دی۔ اس طرح وہ سمجھے کہ میرا گھر آ گیا ہے، لہٰذا دستک کی آواز سن کر وہ دونوں رفو چکر ہو گئے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دی۔ لیکن آپ رات کے 2 بجے کہاں جا رہی تھی محترمہ؟ جی یہ ایک لمبی کہانی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اندر کمرے میں بیٹھ کر ذرا سا دم لے لوں؟ اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر حیا کی دیوی لگ رہی تھی۔ مجھے اس بھولی بھالی لڑکی پر بہت حیرت بھی ہوئی اور بہت پیار بھی آیا۔
کیونکہ کراچی کے حالات سے سبھی لوگ واقف تھے۔ یہاں تو دن دہاڑے لوگوں کی جان چلی جاتی تھی، مال لٹ جاتے تھے، عزت محفوظ نہیں تھی۔ پھر یہ حسن کی دیوی رات کے 2 بجے ایسے شہر میں تنہا پھر رہی تھی۔ اس کا حلیہ بھی کراچی کے شہر جیسا نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے دوسرے شہر کا جان کر پناہ دے دی۔ جی ہاں، آپ اندر بیٹھ جائیں، میں نے اسے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر اجازت کی طالب نظر آئی۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، پلیز آپ یہاں بیٹھ جائیں اور ہر قسم کا خوف ذہن سے نکال دیں، کیونکہ آپ اس وقت کراچی کے شہر مشہور رائٹر کے گھر پناہ گزین ہیں۔ یہاں آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ میں نے میز پر بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ کیا آپ رائٹر ہیں؟ اس نے میز پر ڈھیر ساری کتابیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں رائٹر ہوں، ڈائجسٹوں میں کہانیاں لکھتا ہوں، میں نے فخر سے کہا۔ اچھا، آپ کس قسم کی کہانیاں لکھتے ہیں؟ اس نے مزید پوچھا۔ میں آج سے پہلے سسپینس، جاسوسی اور لو اسٹوریز لکھتا تھا، مگر آج سے ہارر اسٹوریز بھی لکھنا شروع کر رہا ہوں۔ میں اس کا لاجواب حسن دیکھنے میں محو تھا، اس سے اس کی باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بڑی ذہانت سے سوال پر سوال کر رہی تھی، مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل رہا تھا۔ اچھا، آپ ہارر اسٹوریز میں کس شے پر لکھنا چاہتے ہیں؟ جن بھوت، چڑیل، کالا جادو، چھو منتر یا پراسرار قوتوں پر؟ اس نے مجھے مصروف رکھنے کے لیے پھر سوال کیا۔ میں فی الحال تو ایک کہانی بعنوان خوف کی تصویر لکھ رہا ہوں۔ کیا تم نے خود خوف کی تصویر دیکھی ہے؟ نہیں، لیکن میں نے خوف کی تصویر کا رخ ڈراؤنی کہانیوں میں محسوس کیا ہے۔ دیکھیے رائٹر صاحب، دنیا میں بے شمار شاعر ہیں اور بے شمار گزر چکے ہیں۔ کتنوں میں شراب نوشی کی عادت نہیں تھی، مگر وہ خمار، شراب اور مستی کے شعر کہتے تھے۔ ان کے اشعار میں وہ گہرائی اور سچائی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے شراب کا ذائقہ چکھا نہیں تھا۔ وہ شراب کے نام سے تو واقف تھے، لیکن اس کا خمار ان پر نہیں چھایا۔ جب تک انسان کسی مرحلے سے خود نہ گزر جائے، اس کی کیفیت بہتر طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ تمہارا مطلب ہے کہ پہلے میں کسی خوفناک یعنی جن، بھوت، چڑیل کا چہرہ دیکھوں، اس سے ملاقات کروں، خوف سے تھر تھر کانپوں، پھر کہیں جا کر کہانی لکھوں، تاکہ میری کہانیوں میں خوف کے تاثرات شامل ہو سکیں؟ جی ہاں، بالکل، آپ بالکل ٹھیک سمجھے۔ ایسا کرنے سے ہی تم ایک اچھے ہارر رائٹر بن سکتے ہو۔ مشیر صاحبہ، مجھے یہ بھی مشورہ دو کہ میں ان جن بھوت سے ملنے کے لیے کہاں جاؤں؟ کیا آپ کے پاس ان کا پتہ ہے؟ جن بھوتوں کا پتہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ خود چل کر انسان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ لائٹ ایک بار پھر آف ہو گئی۔ خدا جانے ماچس کہاں چلی گئی، ابھی تو یہیں رکھی تھی، میں نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ ماچس اور موم بتی تمہارے سامنے میز پر ہی رکھی ہے، اور میں نے لائٹر بھی تمہاری جیب میں دیکھا ہے۔ لگتا ہے تمہاری یادداشت کمزور ہے، تم چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہو۔ اس نے اندھیرے میں ان چیزوں کی طرف میری توجہ دلائی تو ایک اور حیرت مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ میں نے بارہا تلاش کیا تھا، مگر ماچس اور موم بتی اپنی جگہ پر نہیں تھی، مگر اس دوشیزہ کے کہنے پر میز پر ہاتھ سے ٹٹولا تو ماچس اور موم بتی اسی جگہ سے مل گئی جہاں سے اس نے بتایا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو لائٹر موجود تھا۔ اب تو جیسے ہی دوشیزہ کچھ مشکوک سی نظر آئی۔ میں نے ابھی ماچس کی تیلی جلائی ہی تھی کہ لائٹ آن ہو گئی۔ مجھے اس لائٹ کی آنکھ مچولی کا سبب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لائٹ آنے کے بعد وہ خاموش تھی، لہٰذا میں نے اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کی۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ رات کے 2 بجے کہاں جا رہی تھیں کہ اوباش لڑکوں نے گھیرنے کی کوشش کی؟ میں نے ابتدائی سوال کیا تاکہ گفتگو کا رخ اپنی مرضی کی جانب موڑ سکوں۔ ایک شخص کا قبلہ درست کرنے نکلی ہوں تاکہ وہ صحیح سمت میں سفر کر سکے۔
اس نے سر سے سرکنے والی چادر اتار کر درست کی تو مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اس کے بازوؤں پر کالے رنگ کے سیاہ بال تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو انگڑائی کے لیے اٹھایا تو پاؤں بھی سیدھے کیے۔ اس کا پرشباب جوبن دیکھ کر جو قیامت مجھ پر ٹوٹی وہ تو ٹوٹی، مگر اس حسینہ کے پاؤں پیچھے کی جانب مڑے دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہونے لگا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس دوشیزہ نے خود ہی بتایا تھا کہ جن اور بھوت کا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود انسانوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب میں نے اس کی طرف توجہ دی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا رات کے 2 بجے آنا، دروازہ کھٹکھٹانا، اس کی آواز میرے علاوہ کسی اور کا نہ سننا، اس کا عام عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل ہونا، اس کے آنے سے لائٹ کا آف اور آن ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ پچھل پیری ہے۔ اب تو مجھے وہ خوف کی تصویر نظر آنے لگی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اسے سوال کیا، یہ تمہارے پاؤں کیوں الٹے ہیں؟ دراصل ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے، جو کہ مجھ میں بھی ہے، لہٰذا میں اس قدر حسین و جمیل ہوں، مگر یہ پاؤں کا پیچھے کی طرف مڑ جانا ہی ایک ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ شادی کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو ناولوں میں پڑھا ہے اور بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ ایسی عورت جس کے پاؤں پیچھے کی طرف ہوں وہ چڑیل کے خاندان سے ہوتی ہے، اس کا نام پچھل پیری ہوتا ہے۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، مگر انسانوں کے پاؤں تو پولیو کی وجہ سے بیماری کا شکار ہو کر مڑ جاتے ہیں نا، کیا تم ان کو بھی پچھل پیری سمجھو گے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر تم نے اور کیا پڑھا ہے چڑیل کے بارے میں؟ میں نے پڑھا ہے کہ وہ جس کی چاہے شکل اختیار کر لیتی ہیں، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے لمبے ہاتھ کر کے چیزیں اٹھا لیتی ہیں، وہ چاہے تو اپنی اصلی شکل میں آ کر انسان کا خوف سے دم نکال سکتی ہیں، اس کو پیاس لگے تو انسان کے خون سے اپنی پیاس بجھا لیتی ہیں، اور کسی پر مہربان ہو جائیں تو اس کو عیش کرا دیتی ہیں۔ میں نے اپنی معلومات کے مطابق وضاحت کر دی۔ تم اپنے دل کی بات بتاؤ، تم خوف زدہ ہونا چاہتے ہو یا عیش کرنا؟ عیش کرنا کون نہیں چاہتا، مگر اس وقت تو مجھے تم سے خوف آ رہا ہے، کیونکہ تم پراسرار بنتی جا رہی ہو اور تمہارے پاؤں تمہیں میرے علم کے مطابق مشکوک بنا رہے ہیں۔ تم مجھے غلط نہ سمجھو، میں نے آج تک اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور کوشش کرتی ہوں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، لیکن کچھ لوگ عجلت، گھبراہٹ اور اپنی بے وقوفی سے خود نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اچھا چلو تم اب سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، میں تمہیں صبح جہاں تم کہو گی وہاں چھوڑ آؤں گا۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے بات کہی، کیونکہ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ میں اسے خاموش کر کے اس سے نجات کا کوئی حل نکالنا چاہ رہا تھا۔ ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں پھوندا۔ میں نے فوراً کہا، محترمہ، میں بھی کس قدر احمق انسان ہوں، آپ سے باتیں کیے جا رہا ہوں، کچھ خاطر مدارت کی تو فکر ہی نہیں کی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، میں نے زبردستی اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے چائے کی کیا ضرورت ہے، رہنے دو، ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی، اس نے میرا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے، میرا مطلب ہے کہ اس کے بال کیسے ہوں؟ اس نے میرے گلے میں باہوں کو حمائل کرتے ہوئے کہا۔ اس قدر نسوانی لمس تھا کہ میں مست بے خود ہو گیا۔ بال؟ مجھے لمبے بالوں والی لڑکی بہت اچھی لگتی ہے۔ کتنے لمبے بال؟ اتنے؟ اس نے پیچھے پلٹ کر اپنے لمبے بال دکھائے۔ میں نے غور کیا تو اس کے بال اس کی ایڑیوں کو چھو رہے تھے، حالانکہ کچھ دیر پہلے اس کے بال اس قدر لمبے نہ تھے، یا پھر اس کے بالوں پر میری نظر نہیں پڑی تھی۔ اب تو دہشت مجھ پر بری طرح مسلط ہو گئی۔ تمہیں لڑکیوں کا قد کیسا پسند ہے، زیادہ لمبا یا پستہ؟ مجھے لمبے قد کی لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ کتنی لمبی؟ اتنی؟ اس نے اپنے ہاتھ بند کیے تو وہ چھت کو چھونے لگی۔
اب تو میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میری چیخ نکل گئی مگر آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ تمہیں موٹی لڑکیاں پسند ہیں یا اسمارٹ؟ دیکھو اتنی موٹی، یہ کہتے ہوئے وہ ہاتھی جتنی ہو گئی، یا اتنی اسمارٹ دیکھو ایسی، وہ یک دم سمٹ کر دبلی پتلی بن گئی۔ اب تو مجھے چکر آنے لگے، میرا کلیجہ بار بار منہ کو آ رہا تھا، دل اس قدر زور زور سے دھڑکنے لگا کہ گویا سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ اس کی حیران کن حرکتیں جاری تھیں۔ خدا کو اپنے بندے کی حالت پر رحم آ گیا۔ وہ سمجھی کہ میں حیرت کا مجسمہ بن گیا ہوں، مجھے سکتہ ہو گیا ہے، مگر دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ جلد از جلد 3 بار آیت الکرسی کا ورد کیا اور خود پر پھونک مار کر اپنے گرد احسار کی صورت دائرہ کھینچ دیا۔ احسار کھینچتے ہی وہ یک دم پہلے سے قد و صورت میں آ کر دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اب تو اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ وہ ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ بآواز بلند کہہ رہی تھی، ہارر رائٹر صاحب، میں نے تمہیں خوف کی تصویر دکھا دی ہے، اب تم ہارر اسٹوری کو بہتر اور ٹھیک طور پر تحریر کر سکتے ہو، کیونکہ اس سے پہلے تم نے جن، بھوت اور چڑیلوں کے بارے میں فقط پڑھا تھا یا سنا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور اس کی دہشت کو محسوس بھی کر لیا، تاکہ آئندہ جب کبھی خوفناک کہانیاں لکھو گے تو ان میں خوف کی تصویر ٹھیک طور پر پیش کر سکو گے۔ اس تصویر میں دہشت کی جھلک دکھا سکو گے اور اسے پراسراریت کے رنگوں سے سجا سکو گے، اس میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی تاثرات پیدا کر سکو گے اور حقائق پر مبنی کیفیات بیان کر سکو گے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک شخص کا قبلہ درست کرنے آئی ہوں تاکہ وہ ٹھیک سمت میں سفر کر سکے، تو وہ شخص تم ہی تھے۔ اب میں نے تمہارا قبلہ درست کر دیا، اب تم ٹھیک سمت میں سفر کر سکتے ہو۔ ہارر سٹوریز کا خوف اور دہشت کا دیدہ زیب لباس پہنا سکتے ہو، کیونکہ جب کبھی تم ہارر سٹوریز لکھنے لگو گے تمہیں میری یاد ضرور آئے گی، کیونکہ میں تمہاری ناقابل فراموش یاد بن گئی ہوں۔ میری یاد کے ساتھ ایک خوف کی لہر تمہارے پورے بدن میں سرایت کر جائے گی، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک ماورائی اور مافوق الفطرت ماحول تمہیں فراہم ہو جائے گا، اور جب ماحول سازگار ہو تو ہر انسان اسی ماحول میں ویسا ہی کام بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تمہاری کامیابی کے پیچھے بھی میرا ہاتھ ہو گیا ہے۔ چند سالوں بعد لوگ تمہیں بہت بڑا رائٹر مانیں گے، تمہاری شہرت کے جھنڈے گاڑے جائیں گے، تم ایک مشہور معروف رائٹر بن جاؤ گے۔ آخر میں ایک التجا ہے، تم بام عروج پر پہنچ کر مجھے بھول نہ جانا۔ اگر تم مجھے بھلا دو گے تو یقین جانو یہ عزت، یہ شہرت، دولت اور حیثیت گوا بیٹھو گے، کیونکہ نظر میں سمانا بھی ہم جانتے ہیں، نظر سے گرانا بھی ہم جانتے ہیں۔ وہ خوف کی تصویر مجھے میرا ہی شعر سنا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تب سے میں مسلسل کہانی نویسی کا کام سر انجام دے رہا ہوں، اور واقعی میری شہرت کا گراف دن بدن بڑھ رہا ہے، مگر مجھے اس دوشیزہ کا خیال ستاتا رہتا ہے، کاش وہ انسان ہی ہوتی تو آج میری شریک حیات ہوتی۔ اس طرح دولت، شہرت اور عزت کے ساتھ مجھے ایک نیک سیرت عورت بھی میسر ہوتی۔